کہ جی اس کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چال چل لی ہے، بس اس کی بس اب ان کوئی ضرورت مشکل کرے، خود آگے چلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم معذرین اکرام. آج ہم حاضر ہیں بدھ والے دن کا پروگرام لے کر، جس کا موضوع ہے میں اور میرا دین. دین کہتے ہیں طریقہ زندگی، راستہ، اور ہمارا طریقہ زندگی دین اسلام ہے، سلامتی والا طریقہ زندگی. اور سلامتی والا طریقہ زندگی ہم کو کہاں لے کر جائے گا؟ دار السلام. واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ پاک سارے انسانوں کو دعوت دیتے ہیں سلامتی والے گھر، جنت کی طرف. اور یہ دین اسلام جو ہے یہ راستہ ہے سلامتی والے گھر تک پہنچنے کے لیے. جو آدمی اس راستے پر چلے گا ضرور منزل پر پہنچے گا، اور جو سلامتی والے راستے کو چھوڑ دے گا، دین اسلام کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے پر چلے گا، تو وہ اپنا راستہ بھٹک جائے گا، بھول جائے گا. اس لیے ہم سے پہلے بھی جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں، جس دور میں بھی جن لوگوں نے سلامتی والا راستہ اختیار کیا، وہ سلامتی والے گھر جنت میں پہنچ چکے. جن میں سے بے شمار لوگوں کے واقعات قرآن پاک کے اندر بھی لکھے ہوئے ہیں. حبیب نجار، ان کا واقعہ لکھا ہوا سورہ یاسین کے اندر. اب انہوں نے کیا کیا؟ سلامتی والے راستے کی دعوت بھی دی، اس راستے پر چلے بھی، اور وہ اپنے بستی والوں لوگوں کے ہاتھوں نبیوں کی اطاعت کرنے کی وجہ سے، ان کی حمایت کرنے کی وجہ سے بستی والوں نے کہا تو ہماری بستی کو کہ ہمارے ہی خلاف ان کی حمایت کر رہا ہے، لے پہلے تیرا احتجاج کریں. تو اس کو انہوں نے شہید کر دیا حبیب نجار کو. تو کیا ہوا؟ وہ حبیب نجار جو ہے جب شہید کی گئے، تو وہ جب ان کو اللہ پاک نے ان کا گھر دکھایا جنت والا، دار السلام والا، تو انہوں نے کیا کہا؟ کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ اللہ نے میرے ساتھ رحمت والا مغفرت والا معاملہ کر دیا اور مجھے مکرمین میں داخل کر دیا، میرے گھر تک پہنچا دیا. ایسے ہی اس دور کے اندر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں بدلے، غیروں کے طریقے پہ چل پڑے تھے، لیکن کسی محنت کے لیے، دعوت تبلیغ کی محنت سے، کسی محنت سے ان کو اللہ پاک نے جب سلامتی والے راستے کی ہدایت دی، تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ایسے ہی ایک دوست ہے، ہمارے بھائی ہیں، یہ جواد جدون صاحب، اپٹپاد کے رہنے والے ہیں. ہمارے پاس ادھر ہماری مسجد میں ایک سال کی جماعتوں کا جوڑ تھا، پنڈی والے حضرات کے ساتھ وہ یہاں آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے بیان کیا. بڑا شاندار ماما اور بڑی خوبصورت داڑھی، اور یعنی پرسنالٹی تھی ایک ماشاءاللہ ان کی. اب انہوں نے بیان میں اپنا واقعہ سنایا زندگی تبدیل ہونے کا، زندگی تبدیل کرنے کا. کہنے لگے کہ بھائی میں جو ہوں ماڈلنگ کرتا تھا، اور انٹرنیشنل سطح پہ میں نے ماڈلنگ کے جتنے بھی کیٹ واک ہوتی ہے نا، ریمپ پہ وہ واک کرتے ہیں، کہتے سب قسم کی واکوں کے اندر میں نے گولڈ میڈل حاصل کیا ہوا تھا. شروع سے ہی کہتے ہیں بس اس طرف رجحان تھا. تو میرے کئی دوست تھے، ایک دوست اسلام آباد میں، وہ میرے پیچھے لگا رہتا تھا کبھی کبھی، وہ بھی آؤ بھائی جماعت کی طرف، آؤ بھائی شب جمعہ پہ. خیر کہتے ہیں ایک دن میں مرگلہ کی پہاڑیوں پر ایک اشتہار کی شوٹنگ کر رہا تھا. تو وہ دوست میرا اپنے ساتھ 2 مولوی صاحبان لے کر وہاں پہنچا، اور میں اس کو جا کر ویلکم کیا. پوچھا، انہوں نے کہا جی یہ مفتی صاحب ہیں، ہمارے مسجد میں ان کی جماعت آئی ہے، تو آپ سے ملاقات کے لیے آئیں. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ تھوڑا سا انتظار کریں. ان کو کرسیاں دی، میں نے کہا آپ بیٹھے، میں تھوڑا ایک شارٹ ہے اس کو مکمل کر کے آتا ہوں. کہتے ہیں وہ میں جا کے اس شارٹ کو مکمل کر رہے ہیں، میں کیسا لگا، ایسا لگا کہ مجھے ذہن سے نکل گیا کہ وہ ان کو میں بٹھا کے آیا ہوں. جب میں نے ٹائم دیکھا تو 2 گھنٹے ہو گئے. اچانک مجھے کرنٹ لگا، میں نے کہا اوہ یہ تو زیادتی ہوگی. جلدی میں ان کے پاس آیا، مفتی صاحب سے معذرت کی، اور دوست سے میں نے کہا ناراض نہیں. انہوں نے کہا جی نہیں کوئی نہیں. مفتی صاحب تو کہنے لگے نہیں بھائی آپ جائیں، اپنا کام مکمل کر کے، ہم اطمینان سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور میں نے کہا جی نہیں پہلے بس اب آپ کی بات سننی. خیر وہ میرا دوست ان کو میرا تعارف کرواتا ہے مفتی صاحب کو، جی کہ یہ ماشاءاللہ اس نے دنیا میں کیٹ واک کے اندر جو ہے نا جی، اس نے سارے میڈل حاصل کیے ہوئے ہیں ہر واک کے اندر. تو یہ ساری چالیں چل لیتا ہے، ساری قسم کی واک کر لیتا ہے، ساری قسم کی چالیں چل لیتا ہے. مفتی صاحب کہتے ہیں جی کہ
اچھا نہیں ایک چال یہ نہیں چل سکتے. کہتے ہیں مجھے غصہ بھی آیا. مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں, یہ میرا پیشہ ہے, مجھے پتہ ہے ماڈلنگ کیسی ہوتی ہے, واقع کون سی ہوتی ہے, تو مولوی صاحب کیسے کہہ رہے ہیں کہ ایک چال یہ نہیں چل سکتے. میں نے ان سے پوچھا مفتی صاحب کہ کون سی چال میں نہیں چل سکتا. انہوں نے کہا جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی چال. کہتے ہیں ان کا یہ جملہ کہنا تو میرا سر جو ہے نا شرم سے جھک گیا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. ہاں میں نے کہا بھائی جو آج سب چالیں چل رہے تو, لیکن واقعی میں نے مفتی صاحب سے پوچھا کہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح چلا کرتے تھے. تو مفتی صاحب نے بتایا ہاں جی, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شمائل ترمذی میں بھی ہے, اولیاء مبارک پورے اس میں ساری چیزیں لکھی ہوئی, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چلتے تھے, پنجوں کے بل زیادہ زور ہوتا تھا اور ایسے چل رہے ہوتے تھے جیسے اونچائی سے نشان کی طرف بندہ چلتا ہے, اور چلنے میں جو ہے وہ عاجزی اختیار کرتے تھے, گھبرانا چال نہیں ہوتی تھی. اس طرح انہوں نے بتایا. جب انہوں نے مجھے بتایا تو میں اٹھ کے تھوڑا سا دور جا کے, تو چونکہ میرا فن تھا تو میں نے سمجھ لیا کہ ایسے سے چلتے ہوں گے. میں چل کے آیا نا, جب میں ایسے چل کے آیا تو میں نے کہا جی مفتی صاحب بتائیں کیا ایسے ہی ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے. مفتی صاحب نے کہا جی واہ دیوا ماشاء اللہ جواد بھائی, بالکل سمجھو کہ ایسے ہی چلا کرتے تھے, آپ نے تو کاپی کر لی. تو وہ بڑے خوش ہوئے. پھر میرا مفتی صاحب کہتے ہیں جی یہ مصروف ہیں, چلیں ہم مسجد چلتے ہیں. تو میرا دوست کہتا ہے جی اس کی تشکیل تو کرے, اس کو اس روزے کے لیے چلے کے لیے کوئی دعوت ہوتے. وہ کہتے ہیں جی اس کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے, بس اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چال چل لی ہے, بس اب ان کوئی ضرورت تشکیل کرے, خود آگے چلے. کہتے ہیں جی اب انہوں نے کہا بھی خیر, میں اپنے کام سے فارغ ہو کے شام کو جماعت کے پاس چلا گیا, بیان سنا, وہیں سے جو ہے کوئی وقت لگایا, کرتے کراتے 4 مہینے لگے, اور پھر ملکوں میں کہتے ہیں میرے سال لگا کے آئے ہوں. تو ماشاء اللہ نوجوان بھی تھے اور خوبصورت بھی تھے, اور بڑی شاندار داڑھی بھی سجی ہوئی تھی اور امامہ بھی سجا ہوا تھا. اللہ پاک جب اللہ کی سچی تلاش والے لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کو مل جاتا ہے. میں نے اور آپ نے بھی اللہ سے دوستی لگانی ہے, سچوں کے ساتھ چلنا پڑے گا. اس راستے پہ چلیں جس راستے پہ اللہ مل جاتے ہیں. سب اس کی کوشش کریں گے. جماعت والے پکڑتے رہتے ہیں نا, لوگ بھاگتے رہتے ہیں, کبھی جا کے تو دیکھیں, انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا. سب اس کی کوشش کریں گے. پروگرام کو آگے شیئر بھی کرنا ہے. اور کل ہمارا پروگرام ہوگا میں اور میری صحت. کل تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.